عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ختم نبوت یا منکرین ختم نبوت کی بات چھڑتی ہے تو لوگوں کا ذہن صرف اور صرف قادیانیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ منکرین ختم نبوت کی ہسٹری مسلمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے اور جن ناموں کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ان میں سے ہوتی ہوئی مختلف ادوار کے اندر مدعیان نبوت، مدعیان مسیحیت، مدعیان مہدویت میں سے ہوتی ہوئی 8ویں صدی میں بلوچستان میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام محمد اٹکی تھا۔ وہ اٹک کا رہنے والا تھا اور یہ میاں صاحب کے بقول جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، اچھوں کے نام بروں نے بھی رکھے اور بروں کے نام اچھوں نے بھی رکھے۔ ہستیاں جو اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں وہی پسندیدہ ہوتی ہیں، صرف اپنا نام رکھ لینے سے کام نہیں بنتا۔ یہ شخص بلوچستان کا رہنے والا تھا اور اس کے ماننے والے اب بھی پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی تعداد بلوچستان میں آپ کے پنجاب میں جتنی تعداد قادیانیوں کی ہے اسی کے لگ بھگ موجود ہے، اور ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا ٹولہ ہے۔ ان کو ذکری کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی ذکری کہتے ہیں، ذکری فرقہ۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 8ویں صدی میں، بعض علماء کا خیال ہے کہ 9ویں صدی میں۔ بہرحال یہ تو ایسی کوئی سخت اختلافی بات نہیں ہے، لیکن یہ شخص بلوچستان میں اپنے طبقے کو پروان چڑھا چکا ہے۔ ان کی عبادات، ان کے عقائد، نظریات بالکل اسلام سے مختلف ہیں۔ یہ نماز بالکل نہیں پڑھتے۔ جو بندہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے یہ اسے نمازی کہتے ہیں، فلاں نمازی ہو گیا ہے۔ ان کا اپنا حج ہوتا ہے، کوہ مراد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا باقاعدہ کعبہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے علماء اسلام اس علاقے میں کافی سارا کام کر رہے ہیں۔ مولانا محمد توفیق رضوی صاحب اس علاقے میں کافی سرگرم ہیں، اور جس طرح ہم پنجاب میں قادیانیت کا نوٹس لیتے ہیں بالکل اسی طرح منکرین ختم نبوت کے اس گروپ کا نوٹس لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں وہ نہ ہو تو کیا ہوا، آج کل نیٹ کے ذریعے سے کسی بھی غلط طبقے کی اصلاح کرنے کا موڈ موجود ہے، اور ہم اس طریقے سے ان کی اصلاح کرنے میں اپنا پورا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایران میں ایک طبقہ ہے جس کا نام ہے بہائی۔ بہا اللہ اس فرقے کا بانی ہے، اس کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں۔ ان کی اچھی خاصی تعداد ایران میں ہے۔ جس طرح میں نے ذکریوں کا تذکرہ کیا، پاکستان میں ان کے مراکز ہیں، کراچی میں ان کا مرکز ہے، لس بیلا اور اتھل وغیرہ میں ان کے مراکز ہیں، اور اسی طرح بہائی فرقے کے مراکز بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ یہ لوگ سکول تک کھول رہے ہیں، ہماری عوام کو ککھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری عوام کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ اور ان کا بھی مرکز، بہائیوں کا بہت بڑا مرکز کراچی میں بھی موجود ہے۔ ان کا ایک اور ٹولہ جو منکرین ختم نبوت کا گروپ ہے وہ بابی فرقہ ہے، محمد علی باب۔ یہ بہا اللہ سے بھی پہلے محمد علی باب ہو گزرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہا اللہ کا باب کہتا ہے کہ میرے آنے کے بعد بہا اللہ نے آنا ہے۔ وہ بعد میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے میں وہی ہوں جس کے بارے میں وہ باب بن کے اور دروازہ بن کے آیا تھا۔ یہ بیسیکلی ایرانی مذہب کے، جو ایران کا مشہور مذہب ہے، اس مذہب کے یہ لوگ ہیں، اور آگے انہوں نے کہیں نبوت اور کہیں مہدویت کے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ماننے والے اس وقت ایران میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی اور پاکستان میں بھی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اپنا کام نہایت سرگرمی سے کر رہے ہیں۔ ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں تھوڑی سی تگ و دو کے بعد آرام سے مل جاتی ہیں۔ فقیر کے پاس ان سب کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کا مطالعہ کر کے الٹا الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان اسلام اور ختم نبوت کے بارے میں مضبوط ہوتا ہے، اور قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ اس جہت سے مضبوط ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ قادیانی الاپ رہے ہیں، یہی باتیں تو بہا اللہ کہتا ہے، یہی باتیں تو محمد علی باب کہتا ہے، یہی باتیں تو محمد اٹکی کہتا ہے جو ذکری فرقے کا بانی ہے۔ اگر قادیانی ٹھیک ہے تو وہ کیوں غلط ہیں؟ اگر وہ جب غلط ہے تو پھر قادیانی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟
اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک موضوع پر مطالعہ کرتے وقت اپنے عقیدے کے اوپر سپورٹ کرنے والی اور تقویت اور قوت دینے والی دلائل میسر آتے ہیں اور بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ان تمام باطل فرقوں کا نوٹس لینا ہر زمانے کے علماء اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لہذا ہم صرف اپنے علاقے تک ہی محدود نہ رہیں، کیونکہ نیٹ کا دور ہے تو جہاں جہاں یہ طبقہ اور فرقہ نظر آتا ہے وہاں ان کی سرکوبی کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کو علمی میدان کے اندر شکست فاش دینے کے لیے ہمیں سرگرم ہونا چاہیے۔ اور جس طرح قادیانیت کا ہم نوٹس لے رہے ہیں، ذکریوں کا بھی، بہائیوں کا بھی اور بابیوں کا بھی نوٹس لینا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔